حتیم یہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعمیر میں نہیں لیا جا سکا تھا، اتنے اخراجات نہیں تھے، اس لیے اس حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنائے تھے اس زمانے میں، یہ کعبہ وہ دیوار یہاں سے بڑھ کر کے یہ جو روشن ہے وہ روشن دان ہے، یہاں سے اس دیوار سفید دیوار پر بڑھ کر کے چلتے یہ گول کر کے اس روشن دان پہ اور پھر اس روشن دان سے وہاں تک جو کعبہ کے اس دیوار کے کونے میں مل گیا تھا۔ اتنا بڑا خانہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوبارہ اس کی مرمت یا تعمیر ہوئی تو اتنے اخراجات نہیں تھے اس زمانے میں اور چندہ کم ہوا تو حلال طیب کمائی کو لگانے کا مسئلہ تھا، تو خانہ کعبہ چھوٹا بنا لیا گیا تھا۔ لیکن اس حصے کو بھی خانہ کعبہ میں شامل مانا جاتا ہے اور طواف اس کے باہر سے ہوتا ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے حکم ہے اس میں نماز پڑھنا، گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے۔ کئی خلفاء آئے تھے، انہوں نے اس کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیا تھا بنانے میں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، لیکن پھر جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس حصے کو پھر باہر نکال دیا اور خانہ کعبہ اسی بنیاد پہ بنایا جس بنیاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواہش تھی کہ اس حصے کو خانہ کعبہ میں لے لیا جائے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا اس زمانے میں آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، کئی روایتوں میں اس کی تصدیق ہوتی ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے سے کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ نیا نبی مکہ فتح کیا ہے اور خانہ کعبہ پر ہی کلہاڑا چلا دیا، توڑ پھوڑ شروع کر دی، اس سے لوگ بدک نہ جائیں، اس خوف سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور آج تک یہ حصہ چھوٹا ہوا ہے، لیکن طواف میں شامل ہے۔ لوگ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اندر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں اس پتھر کے آگے خانہ کعبہ میں جہت کر کے انشاءاللہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ صاحب نماز ادا کر رہے ہیں اور میں بھی کر لیتا ہوں۔ میں بھی نماز ادا کرتا ہوں۔ آج دھوپ ہے گرمی، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ عورتیں سب سر ٹیک رہی ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عقیدت کی بنیاد پر اللہ کے در پہ حاضری ہوئی ہے اور سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا آنا منظور فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہماری حاضری اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں یہاں آنے کا بار بار اور تمام مسلمانوں کو بار بار شرف حاصل کرے۔ اس مقدس گھر کی زیارت کرنا ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔